بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوم پاکستان کے موقع پر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی دعوت دی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے قیام کو 76 سال گزر گئے ہیں۔ یہ وطن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اساس پر قائم ہوا، اس وقت کے ہندوستان میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بے انتہا قربانیاں، شہادتیں، جدائیاں اس لیے ہوئی تھی کہ ایک پاک دھرتی ہمیں ملے گی جس میں پاک نظام ہوگا۔ پاکستان کا آئین بھی بن گیا، دستور بھی بن گیا، اس میں یہ لکھ بھی دیا گیا کہ یہ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ دنیا کی 56-57 جو اسلامی ریاستیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں، جتنا پاکستان کے آئین اور قانون میں شریعت اور اسلام کے حوالے سے لکھا گیا ہے اور موجود ہے، اتنا کسی دنیا اسلام کے کسی بھی ملک کے قانون اور دستور میں اسلام کے حوالے سے نہیں ہے۔ قانون سازی بھی ہوتی ہے، بدقسمتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا۔ محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو بات چیت کی دعوت دی ہے، اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب بھی میثاق معیشت اور میثاق اقتصاد کی دعوت دے چکے ہیں، اور اگر میں اسے اپنے الفاظ میں کہوں تو ایک میثاق پاکستان کی ضرورت ہے جس کی طرف سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، معاشی، اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ماحولیاتی تبدیلی نے دنیا کو بہت متاثر کیا ہے، اور آگے مستقبل میں جو ماحولیات کے ماہر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اور زیادہ دنیا متاثر ہوگی۔ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے ہر ملک اب اپنے معاشی اور اقتصادی مفادات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی ملک سے بات کریں، وہ کہتا ہے اگر میری معیشت، میری اقتصادیات مضبوط ہوگی تو میں سروائیو کروں گا، میری قوم سروائیو کرے گی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جذبہ بہت کام آتا ہے، لیکن غربت اور فقر یہ کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستانی قوم بحیثیت قوم بہت محنت کرنے والی قوم ہے۔ پاکستان کی فوج عالم اسلام کی وہ عظیم ترین فوج ہے جس پہ پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے نیک نیتی کا، ان لوگوں کی جو مختلف محکموں میں یا پالیسی سازی میں ایک اپنا کردار رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے SIFC نامی ایک ادارہ بنایا گیا، پوری دنیا اس وقت اس کی تعریف بھی کر رہی ہے اور متوجہ بھی ہے۔
اسی طرح اگر ہم پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے شروع کر دیں تو یہ جو بحران ہیں ان سب بحرانوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ دنیا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتی ہے، پاکستان سے تجارت بھی کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بھی کرنا چاہتی ہے، صرف ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو آصف علی زرداری صاحب نے بات کہی ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں ہم تو یہ بات مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ ملک سب جماعتوں کا ہے، یہ ملک تمام مکاتب فکر کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں ان کا ہے، یہ ملک ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کا آئین، قانون اور دستور انہیں حق دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں بطور پاکستانی شہری اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارے، لیکن ان کی مرضی آئین اور قانون کے برخلاف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ قانون اور آئین سے ماورا ہو جائیں تو پھر معاشرے نہیں چلا کرتے۔ معاشروں کے لیے خط احمر ہمیشہ وہاں کا قانون اور دستور ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایک قانون ہے، دستور ہے، ہم سب اسی کے تابع ہیں اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ آج سیاسی اختلافات بلا شبہ پارٹیوں میں ہوتے ہیں، موجود ہیں، اسی لیے تو وہ مختلف جماعتیں ہیں۔ اگر اختلاف نہ ہو تو ایک پارٹی ہوتی، لیکن کچھ چیزیں مشترکہ ہیں۔ اس وطن کی سالمیت، اس وطن کا استحکام، پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے، یہ ہم سب کے مشترکہ ہیں۔ ہم پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہمارے کسی عمل سے پاکستان کمزور ہو، پاکستان میں عدم استحکام آئے، پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہو، پاکستان کے سلامتی کے ادارے نشانہ بنے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو محترم آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے مکالمے کی بات کی ہے، پوری قوم یہ چاہتی ہے۔ اگر کوئی ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن میں اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ پارلیمان میں بیٹھ کر ایک کمیٹی یا ایک ٹریبیونل بنایا جائے، دیکھا جائے کہاں پر کون سی کوتاہی ہے، کب کس کے ساتھ کون سی زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اور اس کا علاج کیا جائے۔ الزام تراشی، بہتان بازی، ٹیبل پہ نہ بیٹھنے کی ضد، یہ کسی بھی طرح ایک سیاسی، قومی اور معیاری سوچ نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا بھی ہوں اور میں سچ پر بھی ہوں اگر کہ میرا مخالف درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کا راستہ مذاکرات ہی ہیں، ٹیبل ٹاک ہی ہے، اور پھر وہ مسائل جو مشترکہ ہیں، پاکستان میں غربت کا خاتمہ، یہ تمام جماعتیں اپنے دستور میں کہتی ہیں، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی سب جماعتوں نے لکھا ہے، پاکستان کی خوشحالی سب جماعتیں چاہتی ہیں، پاکستان میں استحکام سب جماعتیں چاہتی ہیں، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اقدامات تمام جماعتیں اس پہ بات کرتی ہیں۔ جب ہم تمام باتوں پر متفق ہیں
تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ میں سمجھتا ہوں محترم صدر صاحب نے جو دعوت دی ہے مذاکرات کی، سیاسی مذہبی جماعتوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے، اور اپنی اناؤں کو، اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کو قربان کر کے اس وطن کی تعمیر اور ترقی کے لیے، یہاں سے غربت و جہالت کے خاتمے کے لیے، یہاں سے آپ دیکھیے کروڑوں بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں جا رہے، صحت کا معیار دیکھ لیجئے ہسپتالوں میں کیا ہے، لا اینڈ آرڈر وہ بھی ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی، نوجوان نسل جس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ایک پراپر پالیسی کہ کس طرح ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے جو وقت کے عفریت ہیں ان سے، خواہ وہ مذہب کے نام پر ہو، خواہ وہ سیاست کے نام پر ہوں، خواہ وہ آزادی اظہار کے نام پر ہوں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا مقصد آزادی اظہار رائے نہیں ہے، جن کا مقصد اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے۔ ان سب مصائب اور مسائل کا حل ایک ہے، وہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں، اور اگر یہ نہیں ہوتے اور ملک کے اندر اسی طرح ایک عدم استحکام کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ جس ووٹر نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ ووٹر پاکستان میں امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے، وہ یہاں پر اطمینان چاہتا ہے، وہ یہاں پر سکون چاہتا ہے، وہ روزگار چاہتا ہے، وہ اپنا مستقبل روشن دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ فیصلے کر لیتے ہیں، ایک فیصلہ کیا ریاست نے ڈالر کے حوالے سے، جتنے ماہ گزر گئے ہیں ڈالر جو ہے اس سطح سے اوپر نہیں آیا، جبکہ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ جو ہو رہا تھا مہنگائی کا عفریت ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے قوم، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پراپر انداز سے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور اسی صورت ممکن ہے جب مسائل کو سب مل کر مسائل سمجھے۔ اگر سوچ و فکر یہ ہو کہ جتنے مسائل بڑھیں گے اتنے ہی مصائب بھی بڑھیں گے، اور جو کرسی پر بیٹھا ہے اس کو گرانے کا موقع مل جائے گا، تو اس سے استحکام نہیں آئے گا۔ ہمارے ملک کی الحمدللہ تمام سیاسی مذہبی قیادت بڑی ذمہ دار ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ان سے گزارش کرنی ہے، عرض کرنی ہے کہ جو دھاندلی کے حوالے سے آپ کے اعتراضات ہیں، الیکشن کے حوالے سے ہیں، اس کے لیے عدالت ہے، الیکشن کمیشن ہے، اگر ان پر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو پارلیمان میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں، لیکن اس عرصہ کے دوران سب کو مل کر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔